السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حجیت حدیث از روئے قرآن، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اسماء حسنہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ قرآن مجید میں اسماء حسنہ کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کی سورہ ذاب آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ برجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیر۔ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی جو ڈرتا ہے اللہ اور روز آخرت سے اور ذکر الہی جو ہے وہ کثرت سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے وہ حدیث کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی اہمیت کو جو ہے وہ واضح کیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور جو ڈرتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ سے اور روز آخرت سے اور ذکر الہی جو ہے وہ کثرت سے کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب اطاعت رسول ارشاد ربانی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کی جو ہے وہ ہمیں اطاعت کرنی چاہیے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور غریبوں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وراثت میں جتنے بھی حصے دار ہیں ان کو ان کے برابر کا حصہ دینا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ہمارے قرآن مجید کے شرعی جو ہے وہ احکامات ہیں۔ عدم اطاعت رسول گمراہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید میں جو ہے وہ متعدد مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور عدم اطاعت کو کھلم کھلا گمراہی قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں نے جہنم کی وعید سنا دی، یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے وہ گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سورہ ذاب کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ گمراہ ہے، یعنی وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ قول رسول وحی اللہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے وہ وہی قرآن مجید۔ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ زبان سے ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا وہ قرآن مجید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری ایک ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، تو ان کے اقوال و افعال جو ہے وہ من جانب اللہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سورہ نجم آیت نمبر 4 اور 3 میں ارشاد ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا سوائے اس وحی کے جو اس پر کی جاتی ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ صرف وہی کہتے ہیں جو ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کیا۔ اوامروناہی میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 پہ ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ترجمہ، اور جو دے تم کو رسول سو لے لو، اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو، یعنی جو چیز یا جو احکام یا جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وہ ان پر آپ عمل کرو، جو چیز آپ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تو اس سے، یا جو چیز سے آپ کو منع کریں اس سے چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اب ہدایت الہی اطاعت رسول سے مشروط ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم رسول کی پیروی کرو گے تو ہدایت کا راستہ پالو گے، بصورت دیگر گمراہی تمہارا مقدر ٹھہرے گی، ٹھیک ہے۔ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو وہی سیدھا راستہ ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے، اور اگر تم اس راستے پر نہیں چلو گے تو تم ایک گمراہی کے راستے پہ جو ہے وہ تم نے گمراہی کے راستے کا اپنے لیے ارتکاب کیا۔ سورہ نور آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے، وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، ترجمہ، اور اگر اس کا کہا مانو گے تو راہ پاؤ گے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانے گا تو اسی نے ہی اپنی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کی۔ اتحاد امت مسلمہ کی ضامن، ٹھیک ہے۔ اب قرآن پاک جیسی وسیع مضامین کی حامل کتاب کی اگر ہر فرد خود سے تفسیر و تشریح کرتا تو فتنہ و فساد کا ایک جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو مضامین آپ سے جو قرآن مجید کے مضامین ہیں اگر ہر کوئی اپنے سے فرض کر لیتا ہے اس کی تشریح اور تفسیر کرتا، نہ کہ وہ واقعات کو دیکھتا یا وہ قرآن مجید میں کے بیانات کو غور سے نہ دیکھتا یا ان واقعات کی تہ میں نہ جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کیوں نازل کی، تو وہ ایک کھلی گمراہی تھی۔
اتحاد امت کا شرازہ بکھر کر رہ جاتا ہے، اور اسی لیے حدیث مبارک کی موجودگی کے سبب جو ہے وہ تمام فتنوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے جب اپنی احادیث کے ذریعے ہے قرآن کی تشریح کی، اپنی حدیث قولی کے ذریعے، حدیث تقریری کے ذریعے، حدیث فعلی کے ذریعے جو ہے وہ قرآن کی تشریح کی۔ جیسے قرآن مجید میں حج کا حکم ہے، لیکن حج کے مناسک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، تو حدیث کے ذریعے ہی قرآن کی تشریح ہوئی۔ اب تمام لوگ آیت قرآنیہ کا جو ہے وہ وہی مفہوم لیتے ہیں جن کی احادیث میں وضاحت کی گئی ہے، یعنی جس آیت کی حدیث میں وضاحت کی گئی صرف اسی کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ حلال و حرام کی وضاحت کرنے والی، یعنی قرآن پاک میں ارشاد ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبِيثَاتِ، یعنی قرآن کی شہادت سورہ آل عمران آیت نمبر 162 میں ارشاد ہے ترجمہ، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جبکہ اس نے اس میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا اور ان کا تزکیہ کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی جو ہے وہ تعلیم دیتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب و حکمت کی تعلیم جو کبھی قول سے ہوئی اور کبھی فعل سے ہوئی، اور انہی دونوں چیزوں کا جو امتزاج احادیث و سنن کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے کہ مشکل الفاظ و تراکیب کی تشریح بجزو جو رسول ممکن ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر حلال و حرام کی بھی تمیز سکھائی گئی، تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حدیث ازروِ قرآن کے قرآن کے لحاظ سے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ حدیث کے ذریعے جو ہے وہ قرآن کی اصل تشریح ہوئی۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے ضرورت و اہمیت اور حیثیت حدیث ازروِ حدیث، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔